اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ بات ہے جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھے، اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کے ملک ہیں، سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلوں کی ذہنیتیں جو ہے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کے تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کے چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیرے مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا قدرت والا اور حکیم ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکوع نمبر 14 اور 15 کا جو ہے وہ ترجمہ آ گیا، اور ہم جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی خلاصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کا جو ہے وہ اہم نکات کی جو ہے وہ تشریح کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان آیات میں اہل کتاب کی باہمی چپکلش، دین میں ان کے تعصبات اور مساجد کی حرمت کو پامال کرنے والے رویوں کی مذمت کی گئی ہے۔
مسجد حرام کی حقیقت، قبلے کا فلسفہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالص توحید پر مبنی دعوت کو بنیاد بنا کر بتایا گیا ہے کہ اصل ہدایت نسلی یا لسانی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے سپردگی اور نیک عمل پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں امت سازی کی قیادت کی تیاری اور اصلاح نسل کی بہترین مثال دی گئی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ دعا کی تھی، اور وہ فرماتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، تو انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کی۔ اور اب یہاں پہ آغاز جو ہو رہا ہے یہودیوں کا، آپ کو پتہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے؟ یہ مشرکین مکہ ہیں، مشرکین عرب ہیں، کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا۔ جن کے پاس علم تھا ان کا رویہ کیا ہے، اور جن کے پاس علم نہیں تھا ان کا رویہ کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں جن اختلافات میں یہ مبتلا ہے ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور پھر جو اگلی آیت ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے، اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ تو اس آیت کے آیت نمبر جو ہے وہ یہاں پہ 114 ہے، تو بہت زیادہ یہاں کہا، اس کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتایا کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع حدیبہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی، جو شخص اللہ کی مسجد میں لوگوں کو اللہ ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اور عبادت گاہیں ایسے ظالم لوگوں کے قبضے میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اقتدار ہونا چاہیے، اور وہی عبادت گاہوں کے جو ہے وہ متولی ہوں، تاکہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو ان کو خوف ہو کے شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے، اور خرابی پیدا کریں گے تو اس کا جو ہے وہ ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جس نے نظریاتی اختلافات کے باوجود ہر عبادت گاہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور باقی مذاہب میں تو اس طرح سے نہیں ہے، اور جو لوگ مسجدوں میں بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی وعید ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب علیم سے جو ہے وہ دوچار ہوں گے۔ اس لیے مسجدوں کی عزت اور تکریم اور حرمت ہم سب کو ہی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں نا، جو آپ تقریباً کوئی کہہ لیں کہ 40-50 سال پیچھے جا کے دیکھ لیں، یا اس سے کم و بیش اس کے قریب مسجدوں کا بہت زیادہ احترام تھا۔ یہ بعد میں آہستہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے، خواتین بھی جو ہے وہ اور بچے بھی اور بڑے بھی اور بچوں کو بھی سکھایا جاتا تھا۔ تو آج میری اور آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ مسجدوں کا جو ہے وہ احترام ہم اپنی نسلوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اس کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہیں جو ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تنگ نظر اور محدود نظر نہیں ہے، نہ تنگ دست ہے، وہ تو سب کچھ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، وسعت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ، انا کا مطلب بے شک، اللہ واسع وسعت والا اور علیم جاننے والا، تو اس کو تو اس کے علم میں تو سارا کچھ ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، تو ایسی ہی باتیں اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب اگلے پچھلوں کی ذہنیتیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو یہ والے لوگ ہیں اور جو بعد والے جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ اور پھر یہودی اور عیسائی اللہ کہتے ہیں تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگ پڑو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان کی ناراضگی کا سبب یہ نہیں ہے یہود اور عیسائیوں کی کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم ان کے سامنے حق کو واضح نہیں کر رہے یا کچھ کمی کر رہے ہو تو اس لیے وہ تم سے ناراض ہیں، بلکہ یہ انہوں نے جو منافقانہ طرز عمل جو اختیار کیا ہوا ہے وہ اصل میں اس وجہ سے کیا ہوا ہے
کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے گندم نمائی اور جو فروشی کی نا، اس جو ان کا شیوا ہے، تو تم بھی اسی طرح کرنا شروع کر دو اور تم بھی ان کے سے رنگ ڈھنگ جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاؤ۔ اس وجہ سے وہ جو ہے، ورنہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا تمہیں پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی ہے اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا کیسا حق ہے مجھے گروپ میں لکھ کے بتائیے گا، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو بہت دفعہ سنا چکی کہ جس میں قرآن پاک کے جو ہے وہ 5 حقوق آتے ہیں۔ تو اس کا پڑھنے کا حق کیسا ہے اور ہم حق کی ادائیگی کیسی کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ مجھے دیجئے، ریٹرن تحریری دے دیجئے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارش کوئی فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد جو ہے وہ پہنچ سکے گی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمت گنوا رہے ہیں۔ کون سی نعمت گنوا رہے ہیں؟ کہ تمام قوموں کے اوپر جو ہے وہ فضیلت عطا کی تھی۔ اب یہاں ہم کرنے کے کام نہیں، ابھی ہم جو ہے وہ کی پوائنٹس نکال لیتے ہیں، جو اہم نکات ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور اہل کتاب کا تعصب یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور پھر ہم آگے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو ہے حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالم کی دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ یہ نوٹ کر لیجئے، ہائی لائٹ کر لیجئے، جن کے پاس تفہیم موجود ہے اس پہ ہائی لائٹ کر لیں، اور اپنی ڈائری اپنا پین جو ہے وہ ساتھ رکھیے، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ ایسے الٹا کام نہیں ہوا دین کا کبھی بھی، ہمیشہ منظم طریقے سے ہوا ہے، اور آج بھی منظم طریقے سے اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوت عام ہوگی۔ اور پھر کیا ہے کہ اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معمور کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا گیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ اور مشن کیا ہے؟ مشن اقامت دین تھا، ہے اور رہے گا اقامت دین ہی، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب یہ فریضہ ان کی امت کو انجام دینا ہے اور قیامت تک اسی امت میں رہنا ہے، تو اس لیے یہ میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں اور مل کے اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور پھر یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب العین بھی پتہ چلتا ہے، اور جو انہوں نے اس وقت دعائیں کی، قبولیت نیک عمل، نیک نسل، نماز قائم کرنے والی امت، اور نبی کی بعثت کی دعا اور فکر جو ہے وہ انہوں نے کی، اور یہ ہمیں یہاں سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 بڑی شاخیں نکلی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلہ نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلاؤ ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے ہیں۔ اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ یہ اس بات کی وضاحت میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سارے افراد جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کون سی امت تھی اور کون کون سے نبی ان میں آئے، اور حضرت موسیٰ جو ان میں آئے وہ کون تھے، اور عیسیٰ جن میں آئے وہ کون سی امت تھی؟ تو یہ ساری کی ساری ایک ہی امت تھی، بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ کا مطلب ہے نا اللہ کا بندہ، تو اسی طرح اس کا بھی جو ہے وہ ان کا بھی تھا۔ اور پھر یہ اسی لیے یہ ساری نسل جو تھی یہ بنی اسرائیل کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ بائی چانس وہ رکوع اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام والے پڑھ رہے ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ساتھ ہی ان کی سنت کے والے دن آنے جو ہے وہ آ رہے ہیں، آگے ان کی سنت کی ادائیگی ہوگی جس میں حج بھی ہے اور جس میں قربانی بھی ہے۔ اور جب ہم نے بدر پڑھا سیرت کے اندر تو بائی
چانس پاکستان کے اس وقت کے حالات بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک وقتی جو جنگ تھی وہ شروع ہوئی تھی، تو ہمیں وہ بدر بھی بہت اچھے انداز سے سمجھ آ رہا تھا۔ اور اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن بھی مجھے اور آپ کو بہت اچھے انداز میں سمجھ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے دعائیں کیسے قبول کی اور قیامت تک کے لیے ان کے نقش قدم پہ دنیا نے جو ہے وہ چلنا ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پہ صحیح اسی طرح کرنی ہے۔ اگر انہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں لگایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ اعزازات اور انعامات سے نوازا۔ تمام کے تمام انبیاء جو ہے وہ ان کی لڑی سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل چلی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے جو ہے وہ پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے، جو کہ آخری نبی ہیں۔ اور پھر یہاں آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تم سب تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، بکلمات اللہ فاتمہن، چند باتوں میں، اور وہ اس میں پورا اتر گیا۔ اور آپ دیکھیں وہ چند باتیں ان کی پوری زندگی ہے، ان کی پوری زندگی۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ غور و فکر سے رب کو پہچانتے ہیں، تدبر سے پہچانتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، اور پھر اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، وہ مخالفت کرتا ہے، قوم کو دعوت دیتے ہیں، پھر آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ، پھر ہجرت، پھر راستے کی مشکلات، پھر اپنے بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑنا، اور بچے کو بڑے ہونے پہ پھر وہ بڑھاپے کی جو اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم، اور وہ پھر وہ کر گزرنا، انہوں نے کر دیا، پورا مکمل کام ذبح کر دیا۔ اللہ کی طرف سے ایک میٹل آگے آ گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی جگہ پر مینڈے کو جو ہے وہ رکھا اور وہ ان کو بچا لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا، مکمل کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ ان کو اللہ تعالیٰ چند باتیں کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کی پوری حیات طیبہ ہے اس کے اندر، اور بہت سخت آزمائشیں تھی یہ ساری کی ساری، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ہلکی نہیں تھی آزمائش۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بڑے اعلیٰ مقام اور عہدے پہ پہنچنا ہوتا ہے تو اس کی ٹریننگ سخت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ہماری فوج ہے جس نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تو ان کی ٹریننگ کتنی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ ٹریننگ ہے ساری، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج زکوٰۃ دیں اور بس اللہ اللہ کرے اور دنیا کے باقی معاملات جیسے ہوتے ہیں ہونے دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری ٹریننگ ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اصل میں اللہ کے دین کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ دنیا کی امامت مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، پوری دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ تو یہ پیغام مجھے اور آپ کو اپنی ذات کو بھی پہنچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پہنچانا ہے، اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پورے پاکستان کو، اور اپنی پوری دنیا، پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا تک ہمیں اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اور اجتماعیت سے جڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اجتماعیت سے جڑ جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جماعت اسلامی کے ساتھ اگر وابستہ ہیں ہم لوگ، تو ہمیں جتنا کام دیا جاتا ہے ہم اتنا کام کر لیتے ہیں، ہم اتنے کے مکلف ہیں، لیکن حصہ ہمارا پوری اجتماعیت میں جو ہے پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ، اور یہ کام انفرادی کرنے والا ہے بھی نہیں، یہ اقامت دین کا جو کام ہے اور امامت کی جو ذمہ داری ہے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اپنے نائبین مقرر کیے۔ اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھیجا، شام فلسطین میں اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور خود بھی عراق اور مصر اور شام اور فلسطین، ان علاقوں کے ریگستانوں میں مختلف جگہوں پہ گشت کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ اس کے بندوں کو پہنچاتے رہے۔ اور پھر جب انہیں اپنی اولاد کی فکر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔ عہد یہاں پہ عربی میں بھی عہد ہے اور اردو میں بھی عہد ہی آتا ہے نا، تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بہت سارے اردو کے الفاظ جو ہیں وہ عربی میں موجود ہیں، تو اگر ہم اردو کے الفاظ کو سمجھ لیں تو عربی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ظالم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اور ظالم کی جمع ظالمین ہے، تو یہاں پہ عہد الظالمین آ گیا، تو ہمیں اس آیت کا پتہ چل گیا، ہمیں اس کا ترجمہ آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا۔ اور لا کا مطلب ہے جو نہیں ہوتا، اور کہا
تو ینالو کے جو ہے وہ عہد ظالمین کے عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچنے والا، کہ ان کے متعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم نے اس کعبے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ پاک رکھنا کیا ہے، صرف یہ ظاہری صفائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام نہ لیا جائے، اور کسی اور کو مالک اور معبود اور حاجت روا اور فریاد رس نہ سمجھا جائے۔ جس نے ایسا کیا اس نے حقیقت میں اس کو گندا کر دیا۔ اب اہل مکہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو خانہ کعبہ کے اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ کیسے عمل کر رہے تھے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے جو ہے وہ پاک صاف رکھنے کا حکم ہے۔ اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اس سے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کی بات ہوئی تو کہا نا کہ میری اولاد سے بھی وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں سے وعدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جب پھلوں کی بات ہوئی اور کھانے پینے اور رزق کی بات ہوئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اللہ جو تجھے مانے اور آخرت کو مانے ان کو دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، رزق تو میں ان کو بھی دوں گا جو مجھے نہیں مانیں گے، لیکن امامت میں ان کو نہیں دوں گا، امامت میں صالحین کو دوں گا۔ تو رزق جو ہے وہ صرف مومن کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر فرد کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چاہے وہ رب کو ماننے والا ہے اور چاہے ماننے والا نہیں ہے، رزق اللہ اس کو دنیا کا بھی دے گا، ہاں البتہ آخرت کا انجام ان کے لیے بخیر نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو ہم سے یہ خدمت جو ہے وہ قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں ساری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی، اتنی بڑی آزمائشیں آئیں، سب اللہ کی راہ میں انگیز کر لی، اور پھر جب خانہ کعبہ تعمیر کریں تو پھر بھی اندر سے ڈر اور خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے اس عبادت کو۔ کوئی غرور اور فخر اور تکبر نہیں ہے کہ بڑا کچھ ہم نے کام کر لیا، بڑا مارکا مار لیا، نہیں، بلکہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو تو قبول فرما لے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دعائیں رب سے کرنی چاہیے، ہم نماز پڑھ لیں، ہم قرآن پڑھ لیں، ہم زکوٰۃ دے دیں، ہم نیکی کے کام کر لیں، ہم حقوق العباد ادا کر دیں، ہم قرآن کلاس کر لیں، ہم سیرت کلاس کر لیں، ہم درس سن لیں، ہم جو بھی نیکی کا کام کر لیں یا دنیا ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کا کام کر لیں، اس کے اوپر اللہ کے آگے دعا کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور صرف اپنے لیے قبول فرما لے۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان میں اے رب ان لوگوں میں خود ہی نہیں کہ ایک قوم ایسا رسول اٹھا جو تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سوارے، تو بڑا قدرت والا اور حکیم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو دعا کی، یہ دعا کتنے سالوں کے بعد جا کے قبول ہوئی، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبوت ان کو جو ہے وہ ملی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ہے وہ مقصد اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا کیا مقاصد ہیں بعثت کے، وہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ قرآن کی تلاوت سنانا، قرآن کی آیات کو سنانا، پھر ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اور پھر تزکیہ ہے زندگی کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی زندگیوں کو سوارے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ بے شک تو ہی جو ہے وہ بہت زیادہ عزیز، غالب اور حکیم، حکمت والا۔ اب دیکھیں حکیم عربی میں بھی کہا جا رہا ہے اور اردو میں بھی حکیم ہم کہتے ہیں حکمت والے کو، عزیز زبردست یہاں کہا جا رہا ہے، غالب اور اردو میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا تھوڑا غور کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ الفاظ جو ہے وہ اس میں مل جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ کرنے کے کام اس کے اندر، ان 2 رکوعات کے اندر ہمیں کرنے کے کام کون کون سے پتہ چلتے ہیں۔
سب سے پہلے اس میں سے ہمارے لیے یہ لیسن نکلتا ہے کہ تعصب سے پاک دینی گفتگو کریں اور دلیل اور علم کی بنیاد پر اختلاف کریں، جو ہے وہ تنقید برائے تنقید اور اختلاف برائے اختلاف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مساجد کو آباد کرنا، ان کا خیال رکھنا اور وہاں پہ اللہ کے ذکر کو اور نام کو بلند کرنا اور لڑائی جھگڑے اور شور شور سے جو ہے وہ بچنا۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کو مسجد کے آداب سکھائے جائیں۔ مسجد میں اگر بچے بھیجے جائیں تو وہاں ان کو مسجد کے آداب کے وہ شور نہ مچائیں، نمازیوں کو تنگ نہ کریں، آگے نہ دوڑیں، اس طرح سے نہ کریں۔ تھوڑے سے بچے بڑے ہو جائیں اور آداب سیکھ جائیں تو پھر ضرور ان کو پھر بھیجیں۔ پھر اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ان کی روحانی زندگی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں انسان دو چیزوں کا مرکب ہے نا، ایک وہ جسمانی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک جسم رکھتا ہے، اور ایک وہ جو ہے وہ اپنا روحانی پہلو رکھتا ہے۔ تو اس کو اگر جسم کو غذا اور خوراک اور اس کی کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور سردی گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے، چھت کی ضرورت ہے، اور کپڑے کی ضرورت ہے، اور خوراک کی ضرورت ہے، تو اسی طرح روحانی جو ہے وہ روحانیت میں بھی انسان کو اسی طرح ضرورت ہے۔ بھوک اور پیاس اس کی بھی ہے، روحانیت کی بھی۔ تو وہ کس سے پوری ہوگی؟ وہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن کو جو ہے وہ پڑھنا، سمجھنا، عمل میں لے کے آنا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے رہنمائی لینا، یہ ساری چیزیں، اور ان سارے کاموں کو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے روحانیت کو مضبوط کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا رمضان مبارک میں کیسے ہمارا ایمان مضبوط ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس میں روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو زیادہ وقت بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور شعوری طور پہ سمجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری روحانیت، ہمارا ایمان مضبوط ہوا ہوتا ہے، اور نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہوا ہوتا ہے، اور برائی سے سچی بات ہے ہمیں بے رغبتی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اگر کریں بھی تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں روزہ ہے، روزہ نہ خراب ہو جائے۔ تو یہ اسی طرح روحانی زندگی از حد ضروری ہے مجھے اور آپ کو اپنی روحانی زندگی کو، اس کے پہلو کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھنا، اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ پھر جو ہے وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے حج کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر کتاب اللہ کی تبلیغ ہے، تعلیم ہے، لوگوں کو دعوت سکھانا ہے، تربیت کرنا ہے، اور یہ نبوت کے بنیادی کاموں میں سے ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی سی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ سیرت میں جب ہم نے پوچھا کہ کتنے افراد تک آگے بات پہنچائی ہے، تو بہت سارے افراد نے 2 سے زائد افراد تک بات پہنچائی تھی۔ تو اسی طرح قرآن کی بات کو بھی ہم نے جتنے افراد تک پہنچا سکے، اس پیغام کو بھی ہم نے ضرور پہنچانا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ قبول و منظور فرما لے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اخلاص، قربانی اور دعا کے ساتھ جو ہے وہ زندگیوں کو گزارنے کی کوشش، کیونکہ ہر پہلو ابھی ہم نے سیرت ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ السلام کے جو ہے وہ ہم نے پہلو دیکھے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ سارے للہیت سے بھرپور ہیں۔ اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں حنیف اور یکسو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور ان کی دعائیں ابھی ہم نے ان رکوعات کے اندر پڑھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کے اندر جو ہے اور اپنی نیتوں کے اندر جو ہے وہ اخلاص لے کے آنا ہے، اور یہ راستہ اثار اور قربانی کا راستہ ہے۔ یہ راستہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو بہت آسانی والا راستہ ہے۔ ظاہر ہے آپ دین کے اوپر عمل کریں گے تو اپنی ذات پہ ہی صرف لگانا ہو، تو دیکھیں اپنی ذات کو بھی کتنا زیادہ اس کے اوپر جبر صبر کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو نیکی پہ آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ڈھیلا پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کوششیں جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش بھی اور دعا بھی، اور پھر نسل نو کی دینی تربیت اور اصلاح کو اپنا مشن بنانا ہے۔ نماز، ذکر اور مسجد سے رشتہ مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس ویک کے کاموں میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے اذکار کو، صبح شام کے اذکار اپنے آپ انشاءاللہ پہلے بھی ادا کرتی ہوں گی، لیکن اس مرتبہ ہم اس کو ذرا زیادہ بہتر انداز سے کریں گے، اور جو ہم پہلے نہیں ایڈ کیا ہوا تھا ذکر، وہ بھی انشاءاللہ ایڈ کریں گے۔ پھر جنت کی حقیقی خواہش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیک عمل۔ بچنے کے کام کون سے ہیں؟
فرقہ وارانہ نفرت، تعصب اور تکفیر سے بچنا ہے، مساجد کی بے حرمتی یا عبادت میں رکاوٹ ڈالنے جیسے رویوں سے پرہیز کرنا ہے، اور نجات کے جھوٹے اور نسلی دعووں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ عمل بھی ساتھ ساتھ کیا گیا، اور عمل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ بھی کوشش میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت کو چھوڑ کر محض نام کے مسلمان نہیں بننا، کہ نام کے مسلمان بن جائیں اور کام جو ہے وہ اغیار والے کریں، کام جو ہے وہ کہیں ہندوؤں والے اور کہیں انگریزوں والے اور کہیں جس کا جو اچھا لگے وہ ہم لے لیں اور اس کے مطابق چل پڑے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خود ایک خاص اپنا جو ہے وہ انداز زندگی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر پورا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ کیسے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر ہونی ہے۔ اور پھر جو لاسٹ ہم لوگ سلائڈ چلاتے ہیں وہ ہوتی ہے ریفلیکٹیو کویسچنز کی، غور و فکر کے سوالات ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ تو آج کے سوالات کے جوابات آپ لوگ ساتھ ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کورس سے گزرنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے، ہم پہلے سے زیادہ اچھے مسلمان بن سکیں اور پہلے سے بہتر ہو سکیں، تو پھر ہمیں اس کے عملی جو کرنے کے کام ہیں وہ ضرور کرنے پڑیں گے۔ پھر جسٹ یہ نہیں ہے کہ بس سنا اور ثواب حاصل کیا اور دعا کی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر ایسا نہیں ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ جو ہے وہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے نا، نو پین نو گین ہم پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ سوالات کے جوابات آپ مجھے ساتھ ساتھ اپنے کاپی پہ ڈائری پہ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ یہاں پہ سب سے پہلا کویسچن ہے کہ کیا میری دینی وابستگی دلیل پر مبنی ہے یا تعصب پر؟ دوسرا سوال ہے کیا مسجد کی آبادی اور احترام میں اپنا کردار ادا کرتی ہوں؟ تیسرا سوال ہے کیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر کرتی ہوں؟ انہیں اپنی نسلوں کی بھی فکر تھی، اور کیا میں نسلوں کے لیے دعا کر رہی ہوں؟ یہاں پہ اس فکر میں یہ چیز بھی آ جائے گی۔ اور پھر کیا اگلا سوال ہے کہ کیا میں جنت کے صرف دعوے کرتی ہوں یا اس کے لیے عمل بھی کرتی ہوں؟ اور آخری سوال ہے کیا میں دین کی دعوت، دعا اور قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں؟ تو یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ مجھے سینڈ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔